انتہائی موضوع اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اگر آپ ذرا سا بھی بے توجہی کریں گے تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ بھائی پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ بالکل ہم سب کائنات میں بسنے والوں کو، آسمان کو، چرند کو، پرند کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، دریا کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق و مالک اللہ تعالی ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائی، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 16۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ کسی چیز کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے، چاند کا خدا کوئی اور ہے، جی سورج کا خدا کوئی اور ہے، پہاڑوں کا خدا کوئی اور ہے، ہواؤں کا خدا کوئی اور ہے، سمندروں کا خدا کوئی اور ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خدا کتنے؟ اللہ تعالیٰ کتنے؟ بالکل ہمیں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ توحید سکھاتے ہوئے جو دوسرا سبق دیا وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی میں دو خدا کا تصور رکھتا ہوں تو وہ عقیدہ توحید پر نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تین خداؤں کا تصور رکھتا ہوں، میں تین خداؤں کو مانتا ہوں، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ آگے آپ سے سوال کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں قرآن مجید نے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں، نہ اللہ کے احکام میں، نہ اللہ کے اسماء میں۔ ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں، کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ صفات پیدا کرنا، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بذات خود کسی کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کسی بھی طریقے سے شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 163 کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ پاک نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی ذات کے، سوائے اس کی ذات کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی ہر چیز ایک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ اگلا سوال، کیا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہوتا ہی وہی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہاں پوری کائنات، اس کائنات میں رہنے والا ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کوئی اللہ کا محتاج نہیں۔ سارے نبی بھی اللہ کے محتاج، سارے ولی بھی اللہ کے محتاج، ہم عام لوگ بھی اللہ کے محتاج، فرشتے بھی اللہ کے محتاج، ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے، لیکن وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات بے نیاز ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا والد نہ اس کا کوئی والد، وہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہے،
کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے، وہ مشرکوں کی لسٹ میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی، ولا ولدا، نہ کوئی بیٹا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کا بھی کیا آ گیا؟ رد آ گیا۔ تو ایک موحد، ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے، ہمیں پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ زندہ ہے؟ بالکل، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، لیکن وہ خود زندہ ہے۔ کب سے؟ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر موت آ جائے گی، تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ کسی وقت میں معاذ اللہ تعالیٰ پر موت طاری تھی، تو بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ مسلمان رہنے کے لیے ذات خداوند کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ موت سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسری آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے؟ نہیں۔ کائنات کی بڑی سے بڑی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے لے کر زمین کے اندر کیڑے مکوڑوں تک ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا، زندگی بخشنے والا، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کسی کو نہ موت دے سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کیا ہمارے کاموں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ بالکل۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر کام کی خبر ہے، یہاں تک کہ ہمارے سینوں کے اندر، ہماری دل کے اندر جو خیال بھی گزرتا ہے، وہ مالک اس خیال سے بھی باخبر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی خبر نہیں، معاذ اللہ، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لوگوں نے نہ جانے کیوں اپنی طرف سے توحید کی ایسی تعریفیں بنا دی، اس امت توحید کو امت شرک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ شرک فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، یہ کیا ہے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں گے کہ کیا جو لوگ مزاروں پر جا کر ولیوں سے، نبیوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ ان دونوں میں سے کون سا شرک کر رہے ہیں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کا دور دور تک واسطہ بھی نہیں ہے کسی ایک سے۔ شرک فی الذات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کو واجب الوجود ماننا کہ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور وہ خدا ہے، اس خدا کا تصور رکھنا کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ ہے شرک فی الذات۔ اگر کوئی یوں کہے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہوں، جی کھلا کھلا کیا کر دیا، شرک کر دیا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے اور وہ اپنے ہونے میں اللہ کا محتاج بھی نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، مشرک، یعنی اس نے کیا کر دیا، شرک کر دیا۔
شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر شرک کرنا۔ کوئی کہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، معبود سمجھنا جس کی عبادت کی جائے، کسی کو عبادت کے لائق ماننا یا سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک۔ اور کوئی کلمہ گو مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں سمجھتا، عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، ہاں وہ اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم، ادب، احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہیں۔ ادب احترام سب کا کرتے ہیں، ماں باپ کا بھی کرتے ہیں، کعبے کا بھی کرتے ہیں، قرآن کا بھی کرتے ہیں، نیک ہستیوں کا بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے، اس کی عبادت کرے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہم نے منع کر دیا کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق، تبھی تو ہم مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہوئے۔ شرک فی الصفات، شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ثابت کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی کو پیدا کرنا، جس طرح اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اسی طرح کسی کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ رکھنا کہ وہ بھی اسی طرح کسی کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ شرک ہے۔ سننا، دیکھنا، سننا یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ دیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ صفت۔ بولنا یہ بھی کیا ہے؟ صفت۔ پیدا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صفت۔ کسی کو موت دینا یہ بھی کیا ہے؟ صفت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں بیان فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہی بات ہمارے بارے میں بھی بیان فرمائی۔ کیسے؟ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا، یہ بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ تو ایک ہی چیز جو اللہ کے لیے ہے وہ انسان کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے دیکھنا، انسان بھی دیکھ رہا ہے، تو سملیرٹی آ گئی نا، تو شرک ہو جانا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا شرک ہو گیا، سملیرٹی آ گئی، لیکن کیا یہ شرک ہوا؟ اگر آپ کہیں گے ہاں، تو کیا قرآن شرک کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں سبق دے رہا ہے؟ نہیں، قرآن تو آیا ہی شرک کو مٹانے کے لیے نا۔ جو کافروں نے 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کو موحد بنانے کے لیے نا، ان کو مسلمان بنانے کے لیے نا۔ تو پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بھائی ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنا دیکھنا سملیرٹی، سننا سننا سملیرٹی، اور جو صفت اللہ کے لیے ہے وہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہی تو شرک ہے۔ تو کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ آپ کہیں گے کبھی بھی نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو لوگ شرک کی رٹیں لگاتے ہیں نا، اصل میں یہی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انسان کی صفت ہے سننا دیکھنا، اللہ کی بھی صفت ہے سننا اور دیکھنا، اس میں 4 فرق۔ کتنے؟ جو 4 فرق رکھ کر کہے گا تو وہ شرک نہیں کر رہا، جو 4 فرق میں سے کوئی ایک فرق بھی نہیں رکھے گا تو وہ شرک کر رہا ہوگا۔ یہ مین پوائنٹ ہے سمجھنے کا۔ اب وہ 4 فرق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لا محدود ہے، انلمیٹڈ ہے۔ ہماری صفات محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا لا محدود، انلمیٹڈ، ہمارا سننا محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 زمینوں کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی آواز بھی سنتا ہے۔
جی ہم آہستہ آواز میں دعا مانگیں یا بلند آواز میں، وہ مالک اس آواز کو سن رہا ہے. لیکن آپ اگر اگلے کمرے میں بیٹھ جائیں، اسپیکر بند ہو جائے اور ہم آہستہ آواز میں باتیں کر رہے ہوں، تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کیا باتیں کر رہے ہیں. اب اللہ تعالی جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے وہ انلمیٹڈ طاقت عطا فرما دے، وہ جس کو چاہے، لیکن وہ اس کے چاہنے سے ہوگا، عطا سے ہوگا. کسی کا ذاتی انلمیٹڈ سننا یہ ہے ہی نہیں. جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو جمعے کے خطبے کے دوران حضرت عمر نے 3 دفعہ کہا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ. بہت دور مقام پر مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں سے جنگ میں مصروف تھا، اور مسلمانوں کے لشکر سے جن کافروں کی جنگ چل رہی تھی وہ مسلمانوں سے شکست کھا گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں مدینہ میں. وہ مسلمانوں کا لشکر تھا مدینہ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر دوسرے شہر میں. حضرت عمر فاروق نے کہا، یا ساریت الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھ، اے ساریہ جبل، اے ساریہ جبل. 3 دفعہ کہا. سارے لوگ حیران ہو گئے، جمعے کے خطبے میں یا ساریت الجبل کہاں سے آ گیا؟ اے ساریہ جبل، ساریہ تو کوئی ہے یہاں پہ ہے نہیں، جبل بھی نہیں، مسجد نبوی ہے، لوگ نماز پڑھنے آئے، جمعے کا خطبہ چل رہا ہے. ذرا غور کیجئے گا، وہاں جو مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے تھے نا، سامنے سے جب وہ بھاگ گئے تو انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں. کیا پلاننگ کی؟ ہم حملہ پیچھے سے کر دیں. حضرت عمر فاروق اعظم ان کو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا. یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے حضرت عمر فاروق اعظم کو ہزاروں میلوں کے فاصلے کے پردے ہٹا کر دکھا دیا. ہزاروں میل کے دور فاصلے پر حضرت ساریہ جو اس میدان جنگ میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے، یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی. انہوں نے پیچھے دیکھا، لشکر آ رہا ہے، مڑ کر حملہ کیا، مسلمان فتح یاب ہوئے. ہمارا سننا ہے لمیٹڈ. وہ مالک چاہے جس کی آواز لاکھوں ہزاروں کروڑوں میلوں کے فاصلے پر پہنچا دے، وہ انلمیٹڈ طاقت رکھنے والا اگر کسی کی پہنچا دے تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ حقیقت میں اسی ذات کے جلوے، اسی ذات کی قدرت. پہلا فرق کلیئر ہوا. دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی کے تابع نہیں ہے. ہماری صفات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع. بہت سارے لوگ ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، نابینا. آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، نابینا. بھائی دیکھو، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا. آپ کی آنکھیں ہیں تو دیکھ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ان آنکھوں کو دیکھنے کا حکم اس مالک نے کیا ہی نہیں. کان ہے، بہرے، سنتے نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس آلہ ہے نا سننے کا، سننا چاہیے نا، لیکن نہیں سن رہے. کیوں نہیں سن رہے؟ کیونکہ یہ کان سننے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے. مالک کا اس کان کو حکم ہی نہیں ہوا، چاہے شکل کان جیسے کیوں نہ ہو، حکم ہی نہیں ہوا تو سنے گا کہاں سے؟ اب یہ کانسیپٹ پہ کلیئر ہوا کہ ہماری صفات کس کے حکم کے تابع؟ اللہ پاک کے حکم کے تابع. اگر کوئی کسی سے مدد مانگتا ہے اور کوئی مدد کرتا ہے، اپنی طاقت سے وہ نہیں کر سکتا. وہ مالک اس بندے کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اذن اجازت عطا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری ذات کا مظہر بن جا اور اس کی مدد کر دے. لیکن ہم کسی ولی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں یہ کانسیپٹ نہیں رکھتے کہ نبی خود ہماری مدد پر قادر ہے اللہ کے حکم کے بغیر. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. نبی خود سن سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر، ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے. نبی مدد کرنے میں
ولی مدد کرنے میں، نبی سننے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ رب چاہے تو ہماری آواز ان تک پہنچا دے، چاہے تو نہ پہنچائے، لیکن رب کی یہ منشا ہے، یہ مشیت ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ بندوں کی باتوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کی چاہتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے رب انہیں سنا بھی دیتا ہے اور انہیں اجازت بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کا فیض ہم تک پہنچ بھی جاتا ہے۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس مالک کے حکم کے تابع ہے۔ اب آ جائیے تیسرے فرق پر۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو فنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا فنا نہیں، اس کی صفات کو فنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی صفات پر فنا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ ہم سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں، بات کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں۔ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو جو عطائیں دنیا میں عطا کرتا ہے پھر وہ چھینتا نہیں ہے۔ یہ مالک کا کرم ہے، یہ مالک کی عطائیں ہے، یہ مالک کی نوازش ہے، وہ پھر چھینتا نہیں ہے، وہ نیک بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بندے اس ذریعے سے مخلوق خدا کو عطا بھی کرتے ہیں، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے۔ آخری فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہے، ہماری انسانوں کی تمام صفات اس مالک کی عطا کردہ ہے، عطائی ہے۔ یہ چار بیسیکلی بنیادی فرق ہیں اللہ کی صفات میں اور انسان کی صفات میں۔ اب کہیں کہ بھائی کوئی نبی مدد کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، چار فرق کے ساتھ۔ یہ ہے اصل عقیدہ توحید، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بیٹے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا حضرت مریم کو، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاک بیٹا دینے کے لیے بھیجا گیا۔ بیٹا تو اللہ پاک دیتا ہے، تو یہ حضرت جبرائیل نے کیسے کہہ دیا؟ کہیں قرآن میں شرک کی تعلیم تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا بیٹا عطا کرنا اپنی ذات سے ہے، حضرت جبرائیل امین کا حضرت مریم کو بیٹا عطا کرنا اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن لوگ اولیاء اللہ اور من دون اللہ میں فرق نہیں کرتے۔ اب وہ لوگ جو عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے بتوں والی آیتیں ہم مسلمانوں پر، نبیوں پر اور ولیوں پر فٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل کی وہ آیتیں مومنوں پر چپکاتے، مومنوں پر چسپا کر کے فتوے جھاڑتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے جو کہ صحابی ہے، اور یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو بخاری کہنے والوں کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ بغیر عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ ہم عشق کی آڑ میں شرک نہیں کرتے، توحید کی آڑ میں توہین نہیں کرتے۔ توہین مینس گستاخی۔ بغیر عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، بغیر عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، آتا ہے یرکان، اس کو آتا نہیں قرآن۔ یرکان اس بیماری کو کہتے ہیں جو انسان کو پیلا اور زرد کر دیتی ہے، یعنی انسان خوفناک، ارے یہ کیا، ہم تو قرآن، لیکن قرآن خود یہ کیا،
تو بغیر عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں قرآن آتا ہے یرقان، اس کو یرقان مینس وہ پیلے زرد ہو جاتے ہیں، بیماری ان پر آ جاتی ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، آتا نہیں قرآن۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے یہ بات بیان فرمائی، یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی، اللہ والوں کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب کا خالق ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جو چاہے سو کرے، کوئی روکنے والا نہیں، کائنات میں اس کے جیسا اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی توحید۔ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا کہ خارجی نظریہ رکھنے والوں کی توحید میں اور اللہ والوں کی توحید میں، ہماری توحید میں، مسلمانوں کی جو توحید ہے اس میں اور خارجیوں کی توحید میں کتنا بڑا فرق ہے۔ خارجیوں کی توحید کیا ہے؟ خارجیوں کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، نفع یا نقصان میں یا بلائی اور برائی پہنچانے کی قدرت رکھنے میں اللہ کی عطا سے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی شرک ہے۔ ہمارا یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اگر اللہ کی عطا سے وہ فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اپنی ذات سے اگر کوئی کہے کہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو شرک، کیونکہ اپنی عطا سے والی بات آئے گی، اس پہ کوئی شرک کا کہے گا تو بھائی آپ بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، سیملیرٹی آ گئی تو شرک ہونا چاہیے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ بھی کلام کرتے ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، سیملیرٹی آ رہی ہے لیکن شرک نہیں ہو رہا۔ یہ فرق رکھیں گے تو خارجیوں کا نظریہ توحید اور پھر ہم مسلمانوں کا نظریہ توحید سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس موضوع کو ہم سب کو سمجھ کر، یاد رکھ کر، پھر عقیدہ توحید پر اس طرح ڈٹ جائیں کہ توحید ہماری علامت اور نشانی بن جائے، اور توحید کے آڑ میں ہم کسی نبی ولی کی توہین نہ کریں، گستاخی نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھ کر توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔